أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے نالائق سے بھی اللہ دین کی کام لیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اور سب سے بڑا اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کے آخری امت بنایا ہے. پیدا نہیں کرتا، کسی غیر قوم میں پیدا کر دیتا، غیر گھر میں پیدا کر دیتا تو نہ جانے کتنے سارے مورتیوں کو پوجا کرتے. صبح اٹھ کے ہزار طرح کی کام رہتا، کبھی پانی کو پوجا کرنا، تو کبھی سورج کو پوجا کرنا، کبھی چوکھٹ کو پوجا کرنا، کبھی پتھر کو پوجا کرنا. لیکن اللہ نے ایسا ہم لوگوں کو نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ میرے بندو فجر میں اٹھو اور وضو کرو، یعنی آدھا گناہ تم وہیں معاف کرا لو اور نماز میں آ جاؤ. نماز پڑھ لیا جو اس کا پوری گناہ معاف ہو گیا. اور جس نے فجر کی نماز پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کو آسان کر دیتے ہیں. آج رزق کے لیے انسان پریشان ہے، ہر ایک چیز کے لیے انسان پریشان ہے. آپ پریشانی کا سارا حل اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، ہر ایک مسئلے کا حل اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. اگر آپ کو رات میں سوتے سمے ڈر لگ رہا ہے، خوف ہے کہ کوئی سانپ بچھو آ گیا، بارش کا موسم ہے کاٹ دے گا، تب کیوں نہیں پڑھ لیتا آیت الکرسی؟ آیت الکرسی میں وہ فضیلت ہے کہ آیت الکرسی بتایا کہ سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں آئے گا آپ کے پاس، سوائے موت کے اور کوئی چیز آپ کو قریب نہیں آ سکے، کوئی چیز ہاتھ نہیں لگا سکتا. اب آپ راستہ بھٹک گئے ہیں، راستہ نہیں مل رہا، سورہ یاسین پڑھ لیجئے، راستہ مل جائے گا. گھر میں بچہ پیدا ہونے میں دشواری ہو رہی ہے، بچہ اب ادھر ادھر لے کے جا رہے ہیں، ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، یہاں لے جا رہے ہیں، وہاں لے جا رہے ہیں، کیوں قرآن نہیں پڑھ لیتے؟ قرآن میں تو سورہ یاسین پڑھیے، بچہ پیدا ہونے میں آسانی ہو جائے گا. اب پڑھ کے یہ صحیح یقین کو بنا کے دیکھیں. ہم یقین بنا لیے ڈاکٹروں کے اوپر، مخلوق کے اوپر. اللہ نے کہا جو جس کے اوپر یقین بنائے گا اللہ کہے گا اسی سے تم فائدہ اٹھا لو، ہم تم کو کچھ نہیں دینے والے. کلمہ تو یہ ہے کہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اللہ وہیں سے کر کے دکھاتا ہے، اور جہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہاں سے ناکام کر کے بھی اللہ دکھا دیتا ہے. تو ہمیں اللہ کے ذات پہ بھرپور یقین لانا ہے. گھر میں پھاکا ہی جا رہا، بھوکا مر رہے، تب اس چیز کا ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر کہ سورہ واقعہ پڑھیے، گھر میں فاقہ ہی ختم ہو جائے گا، بھوک مری ختم ہو جائے گا. آہستہ آہستہ دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر اضافہ کرتے رہے گا. آپ موت سے ڈر رہے، قبر سے ڈر رہے، قبر سے مت ڈریے. قبر اللہ نے کہا سورہ ملک تبارک الذی ملک پڑھیے، قبر کے عذاب سے اللہ حفاظت فرمائے گا. ہر ایک چیز اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. قرآن کو پڑھے تو میرے بھائی صحیح سے. آج جمعے کا دن ہے، مسجد میں جو لوگ نہا دھو کے آئیں گے آرام سے. بہت سے لوگ اللہ ماشاءاللہ کچھ آ جاتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، جن کو بیچاروں کا ابھی احساس ہو رہا ہے، جن کا ابھی کچھ کام نہیں ہے، ویسے بھی گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، آ جاتے ہیں. ایسے نہ بیٹھنے والے بھی آتے ہیں، ایسا بات نہیں کہ نہیں آتے، آ جاتے ہیں. لیکن بہت سے ایسا ہے، کیا اتنے ہی مسلمان ہیں جو آ رہے ہیں مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اور بھی تو مسلمان ہے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ کو کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کیا یہ سوچ ہے؟ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یہ آن سان چیزوں میں جو لگے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی اگر وہی وقت کو تھوڑا نکال کے اگر قرآن اللہ کے قرآن میں لگائیں گے، تھوڑا سیکھ لیں گے. قل هو اللہ احد کا پڑھ لینا تہائی قرآن کا حصہ بتایا ہے، تو کیوں نہیں سیکھ لیتے ہم؟ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہو گئے، مؤذن صاحب ہو گئے، ان سے جا کے کیوں نہیں مل لیتے ہیں؟ ان سے جا کے کیوں نہیں پڑھ لیتے ہیں؟ دنیا کے لیے دنیا کی پڑھائی جو کہ فن ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہ آخرت کا پڑھائی ہمیشہ باقی رہ جائے گا. اس لیے اس پہ غور و فکر کرے. ہاں، جمعے کے دن پہلے جانے کی کوشش کرے، پہلے سب میں بیٹھنے کی کوشش کرے. ہاں، بتایا کہ اللہ کا حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی صف والوں کے لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعائے مغفرت فرمائی ہے. ہاں، اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ، اور اللہ کے رسول نے دعائے مغفرت کی.
कौन? जिन्होंने हमें भाई कहा है। हाँ, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तमन्ना है कि मैं अपने भाइयों से मिलता। हाँ, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तमन्ना है कि मैं अपने भाइयों से मिलता। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम चौंक गए। उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल, हम आपके भाई नहीं है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम तो मेरे सहाबा हो, मेरे भाई तो वो है जो मुझे बेगार देखकर देखे मुझ पर ईमान लाए। तो क्या आप अल्लाह के रसूल को नहीं मानते हैं? तो अल्लाह के रसूल के लाए हुए किताब पर क्यों नहीं ईमान रखते, जो अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह शरीफ यानी कुरान शरीफ, उस पर भी ईमान रखिए। अल्लाह ताला पढ़ने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाएगा। और इस वीडियो को देख के आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला इससे आगे ये वाला बात फिर बताएंगे आप लोगों को। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।